یزید زندہ رہ کے مردہ باد ہو گیا، حسین سر کٹا کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہو گیا۔ چند لفظوں میں چاہتا ہوں کہ یہ عرض کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس جنگ میں کون سا اسلحہ استعمال کیا، یہ بھی بڑی اہم بات تھی۔ جنگ کرنے نکلے ہیں نا، تو جنگ کرنے کے لیے جنگ کا فیصلہ اسلحے کی قوت کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اسلحہ لوہے کا بنا ہوتا تھا، اس سے پہلے اسلحہ لوہے کا بنا ہوتا تھا، پتھروں کو اسلحے کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، یہ ساز و سامان تھے لڑنے کے لیے۔ پھر ایک جماعت گروہ فوج ہوتی تھی جو اس اسلحے کو استعمال کرتی تھی۔ حسین نے دنیا میں پہلی مرتبہ وہ اسلحہ استعمال کیا جو اس سے پہلے تاریخ میں بطور اسلحے کے کبھی استعمال نہیں ہوا۔ بالکل یونیک اسلحہ ہے جو امام حسین نے استعمال کیا۔ یونیک جنگ تھی، منفرد جنگ تھی، اس لیے اس کے اندر جو ذرائع استعمال کیے گئے جنگ لڑنے کے وہ بھی منفرد تھے۔ اس سے پہلے کی جنگیں جو بھی کامیاب ہوتا تھا جنگوں میں وہ کن ذرائع سے ہوتا تھا؟ کبھی اپنی تعداد کے بلبوتے پہ جیتتا تھا، کبھی وہ اسلحے کی مقدار کے بلبوتے پہ جیتتا تھا، کبھی اس بات سے جیتتا تھا کہ اس کو سامان رسد پہنچ رہا ہے اور دوسرے فریق کے پاس غذا کا سامان نہیں ہے، یا اور جو سروائیول کے لیے چیزیں چاہیے وہ موجود نہیں ہیں۔ یہ سب وہ عوامل تھے کہ جس سے کامیابی حاصل ہوتی تھی۔ اقتدار ان کے سامنے کامیاب ہو جاتا تھا جو محکوم ہوتے تھے، فوج ان کے سامنے کامیاب ہو جاتی تھی جن کی تعداد نہیں ہوتی تھی، اسلحہ اس کے سامنے کامیاب ہو جاتا تھا جو نہتہ ہوتا تھا۔ اور پھر ہم نے کامیابی کے بہت سی علامتیں رکھی تھیں۔ ہم کہتے تھے اگر دشمن کا سر کاٹ دیا ہے تو سر کاٹنے والا کامیاب ہو گیا، سر کٹوانے والا ہار گیا۔ ہم کہتے تھے کہ اگر دشمن کو گرفتار کر لیا ہے تو گرفتار کرنے والا کامیاب ہو گیا، گرفتار ہونے والا ناکام ہو گیا۔ اگر دشمن کو ہتھکڑیوں میں بیڑیوں میں جکڑ کر بازاروں میں گھمایا گیا، ہم نے کہا گھمانے والا کامیاب ہو گیا اور قیدی بننے والا ناکام ہو گیا۔ ہم نے عزت اور ذلت کی علامتیں مقرر کر دی تھیں کہ اگر گردنیں کاٹ رہا ہے تو یہ بڑے فخر کی بات ہے، گردنیں کٹ رہی ہیں تو یہ کمزوری کی علامت ہے، اگر کوئی قید کر رہا ہے تو بڑا طاقتور ہے، اور جو قید ہو رہا ہے وہ مجبور و بے بس ہے۔ ہم نے کہا کہ جس کی بازاروں میں تشہیر کی جا رہی ہے، جس کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو بدنام کرنے والا اس مقام پہ ہے کہ وہ دوسرے کو بدنام کر سکتا ہے، اور ان بیچاروں میں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنا دفاع کر سکیں۔ چنانچہ ہمارے نزدیک چمکتی ہوئی تلوار فخر کی بات تھی، گرفتار کرنے کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں فخر کی بات تھیں، جو لے کے آئے جو پہنے ان کے لیے شرم کی بات تھی، ندامت کی بات تھی۔ چنانچہ ہم نے اپنی تمام فتوحات کا ان ذریعوں میں سے کسی ایک ذریعے سے، ان اسلحوں میں سے کسی اسلحے پہ بنیاد رکھی۔ حسین نے کہا میں دنیا میں ایک منفرد لڑائی لڑنے جا رہا ہوں، ایسی منفرد لڑائی کہ تم آج تک کہتے ہو یہ ہو تو کامیابی، وہ ہو تو کامیابی، فہرست تھی چیزوں کی کہ ان میں سے یہ چیزیں ہوں تو کامیابی ہوگی۔ حسین نے کہا اچھا تمہاری فہرست میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب لے آؤ، وہ تم لے آؤ اور یزید کو دے دو، اور میرے پاس اس فہرست میں سے کچھ نہ ہو۔ ادھر کثرت ہو تو میرے پاس کثرت نہیں ہوگی، ادھر اسلحہ ہو، تلواریں نیزے بھالے ہو، میرے پاس یہ اسلحہ نہیں ہوگا، ادھر سامان رسد ہو تو یہاں بھوک پیاس ہوگی۔ ہر وہ چیز جو یزید کے پاس ہے، جو فتح کی علامت ہے، وہ یزید لے کے آیا ہے، اور حسین اس کے مقابلے میں کیا لے کے آیا ہے؟ میں کہتا ہوں کربلا کی لڑائی تلواروں کی تلواروں سے لڑائی نہیں تھی، افراد کی افراد سے لڑائی نہیں تھی، اسلحے کی اسلحے سے لڑائی نہیں تھی، بلکہ ہونے کی لڑائی نہ ہونے سے تھی۔ ایک کے پاس صرف ہے اور ایک کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حسین نے کہا آؤ دیکھو، تم نے ایک اسلحے کو آج تک نہیں دیکھا، تم تشدد کے ان مظاہروں کو، اس کے اندر جو چیزیں کام آتی ہیں ان کو اسلحہ سمجھتے تھے، آؤ تمہیں بتاؤں ایک اسلحہ ہے جس کا نام مظلومیت ہے۔ وہ مظلومیت جس کو تم کمزوری سمجھتے ہو، جس کو ناطاقتی سمجھتے ہو، آؤ میں کربلا کو کمزوری کی بنیاد، اس مظلومیت کی بنیاد پہ جیت کے دکھاؤں گا۔ حسین نے ہونے کے تمام ذرائع کو نہ ہونے سے ٹکرا دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ جہاں تھا وہاں کچھ نہیں رہا، اور جہاں کچھ نہیں تھا وہی آج سب کچھ ہے۔ یہ
ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو کربلا کے اندر رونما ہوا. اب اپنی جگہ پر تفصیلی گفتگو ہے سامعین محترم. یہ عجیب بات ہے کہ انسانیت نے ہمیشہ ان لوگوں کو عزت و احترام کا مرکز قرار دیا جو اس ہونے والی فہرست میں تھے. جنہوں نے گردنیں کاٹی ان کو ہم نے فخر سے اپنا ہیرو بنایا. ہماری تاریخوں کے اندر چنگیز خان کا ذکر تو ملتا ہے. چنگیز خان جو گردن کاٹ کاٹ کے ان کا مینار بنایا کرتا تھا فتح کے لیے, ان میناروں کی بننے والی اینٹوں میں سے کسی کا نام بھی موجود نہیں ہے. مارے جانے والوں کا نام نہیں ہے, مارنے والے کا نام ہے. گرفتار کرنے والوں کا نام نہیں ہے, گرفتار کرنے والوں کا نام موجود ہے تاریخ میں, گرفتار ہونے والوں کا نام موجود نہیں ہے. قید خانوں میں مر گئے, تباہ و برباد ہو گئے. حجاج ابن یوسف ثقفی 70,000 آدمی اس کے قید خانے میں تھے. کیا نام تھا, کیا پتہ تھا؟ تاریخ نے ان کا ذکر نہیں کیا, ہاں حجاج ابن یوسف ثقفی کا ذکر کیا ہے. ایسی صورت میں امام حسین نے کہا اچھا جو کچھ تمہارے نزدیک کسی کی کامیابی کی بنیاد ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز بھی مجھے نہیں چاہیے. صرف یہ کہ مجھے نہیں چاہیے بلکہ وہ سب چیزیں اپنی انتہائی شکل میں یزید کو دے دو. ہر وہ چیز جو فتح کی بنیاد بنتی ہے وہ سب یزید کو دے دو, اور ہر وہ چیز جو شکست کا سامان ہوتی ہے وہ میرے حوالے کر دو. اب صرف جنگ ہو رہی ہے. کیا کہوں, ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ اعلان کیا تھا جاؤ الحق ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق ظاہر ہوتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے, اس لیے کہ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. اس سے پہلے بدر بھی حق و باطل کی جنگ تھی, احد بھی حق و باطل کی جنگ تھی, خندق و خیبر بھی حق و باطل کی جنگ تھی, لیکن فوجیں فوجوں سے ٹکرائی تھیں. تعداد کم صحیح 313 101,000 سے ٹکرائے تھے, لیکن کم از کم یہ 313 ہوں گے. ان کے پاس زیادہ اسلحہ بھی نہیں تھا. اس کے باوجود کہا جائے گا کہ جناب قوت ایمانی نے تھوڑی سی تعداد کو بڑی تعداد پہ فتح دے دی. اس حد تک تو ہم مانیں گے, لیکن حق خالی حق ہو اور اس کے مقابلے میں باطل اپنی تمام قوتوں کے ساتھ حملہ آور ہو, ایسا کوئی مارکہ نہیں ہوا تھا. جب ایسا مارکہ نہیں ہوا تھا تو خدا کا یہ قول ثبوت کا محتاج تھا کہ کبھی ایک تو مارکہ ایسا ہو کہ جس میں ایک طرف باطل کے پاس ساری قوتیں ہوں جس سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے, اور حق صرف حق لے کے کھڑا ہو, اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو. یہ ادھار تھا قدرت کے اوپر کہ کوئی مارکہ ایسے زمانے میں ادا ہو. حسین نے کہا یہ مارکہ میں ادا کروں گا. یہ کربلا اللہ کے اس قول کی صداقت کے لیے دلیل بنا کہ آؤ دیکھو یہاں کچھ نہیں ہے. یہ یزید اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ, اپنے اقتدار کے ساتھ, اپنے سپاہ کے ساتھ, ان تمام چیزوں کے ساتھ فنا ہو جائے اور حسین کچھ نہ ہوتے ہوئے قیامت تک کے لیے باقی رہ جائے تو سمجھ لینا کہ حق کامیاب ہوتا ہے, باطل مٹ جایا کرتا ہے.